من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بس صدق اللہ صدق اللہ العظیم. کیا پڑھو گے؟ پڑھو گے وہاں سے بھی یاد ہو، دیکھ کے پڑھ دو. سورہ فاتحہ سنا دو، سورہ الحمد شریف پڑھ دو. ہاں چلو ہر صاحب قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. دونوں محبتیں پڑھ دو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
پڑھ دیجیے، ایک آدھ رکوع کچھ پڑھ دیجیے جو بھی آسان ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج الحمدللہ اپنی خالہ جو صاحبزادی ہیں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد، ان کے یہاں لکھنؤ حاضری مقدر ہوئی۔ ماضی قریب میں رمضان کے آخری عشرے میں صبح سحری کے وقت ہمارے خالو محترم حضرت قاری محمد داؤد صاحب نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے دار باقی کی طرف اپنے مالک حقیقی کی طرف کوچ کر گئے۔ یہاں تعزیت کے لیے حاضری ہوئی تو ایک دعائیہ مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کے لیے منعقد ہوئی۔ میں تو اس گھر کا، آپ حضرات کے اس گھر کا نمک خوار ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اگر یہ بھی کہہ دوں کہ غلام ہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کوئی نصیحت کرنے کا تو میں اہل نہیں ہوں، لیکن بسا اوقات جب کسی بات کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بار بار نصیحتیں کریے، اس لیے کہ نصیحتیں ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ تو قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے جو اس گھر میں خلا ہوا، جو ایک دنیاوی اعتبار سے غم کا ایک بڑا پہاڑ ٹوٹا، خاص طور پر خالہ محترمہ کے لیے ایک طویل زندگی انہوں نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزاری، اور ایک اتنا پرانا ساتھی بڑھاپے میں جو ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے تو ہم انسان فطری طور پر محسوس تو ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے، لیکن آپ تو ہماری استاد ہیں، استادوں کی استاد زادی ہیں، آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ بعضی چیزیں کبھی کبھی ذہنوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کتاب اللہ سے انہیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرما دے،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کسی بھی مرحوم کے، چاہے وہ والدین دنیا سے جانے، چاہے وہ اہل و عیال ہوں، چاہے بیوی اور بچے ہوں، جب سب گھر والے اس مرحوم کے جانے کے بعد اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو اس صبر کی برکت سے اس مرحوم کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوتے ہیں۔ وہ مرحوم اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی نعمت ہے۔ ظاہر میں تو ہم انسان ہیں، بشر ہیں، کمزور ہیں، ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں موت ایک نعمت ہے، موت ایک پل ہے، جو ایک محبوب ادھر ہے اور ایک محبوب ادھر ہے، اور پل پار کر کے جب دونوں ملتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مان لیجیے ہمارا معصوم سا بچہ کوئی کھو جائے، نہ ملے، تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں مل رہا، اب وہ کسی نے بتایا کہ صاحب وہ گومتی ندی کے اس طرف ہے، تو والدین گومتی ندی کا پل بھی نہیں دیکھیں گے، جدھر بچہ کھڑا ہے ادھر سے کوشش کریں گے کہ پانی میں سے گھس کے بچے کے پاس پہنچ جائے کسی طریقے سے جلدی سے۔ جی تو اسی طریقے سے جس طرح گم شدہ بچہ جب نظر آتا ہے نا تو جانبین سے لپکنے کی، اسے اپنے آغوش میں لینے کی ایک تڑپ ہوتی ہے، ایسے ہی ایک سچے مومن کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے، اور صاحب قرآن تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے قاری تھے، بچپن سے ہم 50 سال سے 45 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب بھی ٹونڈلا تشریف لایا کرتے تھے حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو اکثر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھایا کرتے تھے، ملک کے ممتاز قاریوں میں شمار تھا ان کا۔ اور قاری قرآن جو ہے وہ اللہ کے کنبے کا فرد ہوتا ہے، اہل القرآن خاصتہ، اہل قرآن اللہ کے کنبے کے افراد ہوتے ہیں۔ اور بتائیے جو اللہ کے کنبے کا بن گیا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اور صاحب قرآن کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا۔ صاحب قرآن الف لام میم سے شروع کرے گا، والناس پہ ختم ہوگا، اور جہاں قرآن پورا ہوگا وہی اس کی اعلیٰ علیین میں اللہ کی بارگاہ میں جگہ ہوگی۔ تو جس طرح ایک گم شدہ بچہ ملتا ہے تو والدین کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی کیا نام ہے ٹھکانہ نہیں ہے، پتہ بتانے والے کو بھی انعام دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے بچے کا پتہ بتایا، ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، حسب حیثیت انعام دیا جاتا ہے۔ تو موت ایک پل ہے، ایک ولی اس پل کو پار کر کے اپنے مالک حقیقی کی رحمت میں جا پہنچتا ہے۔ اور جتنی محبت ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، احباب متعلقین ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو اللہ اپنے محبوب مقبول بندے سے کرتا ہے اس کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ تو بہرحال دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہونا ہے، یا تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ابا نہیں ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں، یہ تو نظام خداوندی ہے، یہ تو نظام خداوندی ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس میں ہمارے لیے اللہ نے راحت رکھی ہے۔ تفصیلی گفتگو میں طالب علم کیا کروں گا، تو بہرحال اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت، سحری کا وقت، جمعرات یا جمعہ کا مبارک دن، 23ویں شب، شب قدر کی شب ہے، اور جمعرات کا غالباً دن، اذان فجر کی ہو رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کے مبارک مہینے میں تو جس کا انتقال ہوتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مبارک موت
جسے مل جائے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ مومن، اے وہ مسلمان، بندہ ہو یا بندی، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، جو اللہ کی طرف سے جو بھی دیا جائے، خوشی دی جائے یا غم دیا جائے، دونوں پر خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، غم ملے تو صبر کرتا ہے، تو ایسے نفس رکھنے والے اے اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی، جب تو دنیا سے رخصت ہو کے ہماری طرف آئے گا نا تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی ایسے بشارت کے حالات ملائکہ کے ذریعے دل اور دماغ میں ڈالتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف تجھے نہیں پہنچے گی، موت کی تکلیف تجھے نہیں پہنچے گی، تو ہماری طرف خوشی خوشی آ جا، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہماری رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے اس سے آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے محبوب اور میرے مقبول اور میرے ولی بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت جس کی اچھائیاں، جس کی خوبیاں، جس کی بالائیاں، جس کی نعمتیں، جس کی آشائشیں، جس کا سکون، جس کی راحت، اللہ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں انسانوں کی سوچ سے بھی بالا تر ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بالا تر ہے، تو میری جنت میں داخل ہو جا، دنیا میں تکالیف اٹھا کر آیا ہے، پریشانیاں اٹھا کر آیا ہے، تو نے ہمارے لیے اپنے تمام خواہشات نفسانی کو قربان کیا ہے، اب تو آرام سے قیامت تک کے لیے سو جا، ہم نے تیری قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا، اب تو اس میں آرام تک نم کنومت العروس، جیسے تھکی ہوئی دلہن کو کہتے ہیں نا بھئی یہ تھکی ہوئی ہے اسے آرام کرنے دو، اب اس سے کوئی کام نہیں لینا، اس طرح سو جا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب سے یہ خادم کی درخواست ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور مرحوم والدین کا سچی اولاد وہ ہے، مرحوم والدین کی محبت کرنے والی سچی اولاد وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے جانی اور مالی صدقہ کر سکے، چاہے وہ جانی عبادتیں ہوں چاہے وہ مالی عبادتیں ہوں، زیادہ سے زیادہ صدقے جاریہ ان کے لیے کرنا، یہ ان سے سچی اور پکی محبت کی علامت ہے۔ آہو بکا کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، صرف کسی بھی مرحوم کے انتقال پر 3 دن کا سوگ ہے، اور صرف عورت کو، بیوی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ عدت تک، جو نظام خداوندی ہے اس وقت تک مرحوم کے لیے عدت کا جو احکام ہے اسے پورا کرے بس، اور باقی تو اصل چیز ہے صبر، اور الصبر مفتاح الفرج۔ جب ہم انشاءاللہ صبر کریں گے تو ہمارے مرحوم کے لیے تمام تنگیوں کے راستے اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے رحم میں تبدیل فرما دے گا۔ جب سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، مسلسل دعاؤں کا سلسلہ ہمارے اداروں میں جاری ہے، اور ہم نے پورے ملک کے اہل مدارس اور علماء کرام کو بھی خطوط لکھ دیے تھے، اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے بھی پورے ملک اور دنیا کے چند ملکوں میں اطلاع کی، اور جہاں جہاں بھی لوگ جلال آباد، مفتاح علوم جلال آباد سے واقف ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں، وہاں بھی لوگوں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد محترم قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کیا ہے اور دعا کی ہے۔ آج بھی میں اپنے ہندوستان بھر کے اور دنیا بھر کے تمام متعلقین
اور تمام اپنے محبین اور تمامی اہل مدارس اور تمامی علماء کرام سے آج بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ اس دعائیہ مجلس میں شریک ہیں۔ کم از کم میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نقطے نواز ہیں، کس نے چھوٹی سے نیکی کی برکت سے اللہ مغفرت فرما دیں، وہ قادر مطلق ہیں۔ تو میں سبھی حضرات سے، جو حضرات یہ میرا میسیج آڈیو سن رہے ہیں، سنیں گے، ان سب سے درخواست میں نے کی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قاری محمد داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مظہر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہماری 2 خالائیں متینہ صاحبہ رحمہم اللہ اور تیسری خالہ کا نام تھا رضینہ خالہ صاحبہ رحمہ اللہ، ان سب کے لیے، اور مفتی اعظم مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور اپنے اپنے آباء و اجداد کے لیے، اور تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں اور دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفرهما كما ربياني صغيرا، رب اغفرهما كما ربياني صغيرا، رب اغفرهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا وتقبل دعاءنا۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم وقنا عذاب النار، اللهم وقنا عذاب النار، اللهم وقنا عذاب النار، اللهم وقنا عذاب القبر، اللهم وقنا عذاب القبر، اللهم وقنا عذاب القبر، اللهم إنك عفو كريم،
تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب أولادنا من النار ورقاب إخواننا من النار ورقاب أصدقائنا من النار ورقاب أقربائنا من النار. اللهم اعتق رقاب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات إنك سميع مجيب الدعوات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا